وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی ان آیات میں جن میں گفتگو جاری ہے ان افراد کی سرزنش کی ہے جو راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے مومنین اور اپنے مسلمین بھائیوں کے لیے عملی میدان میں کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کے احکام رسول اللہ کے احکام پر توجہ نہیں دیتے، دشمن کے مقابلے کا جب کہا جائے تو وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں، جب دشمن کے ساتھ لڑنے سے منع کیا جائے تو وہ اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اور اس آیت میں پروردگار عالم نے ان افراد کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر آپ جہاد میں، قتال میں، دشمن کے مقابلے میں جانے سے ڈر رہے ہیں تو آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کی زندگی محفوظ رہے گی، آپ کی موت نہیں آئے گی۔ جہاں آپ مرضی چلے جائیں، جتنے مضبوط گھروں میں، مضبوط قلعوں میں آپ پناہ لے لیں، وہاں بھی آپ کو موت آ جائے گی، وہاں بھی آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں تب آپ کی زندگی ختم ہوتی ہے، آپ نہیں جاتے تب بھی آپ کی موت آئے گی۔ لہٰذا ان افراد کو، بزدل افراد کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، فرمایا تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں درک کر لے گی، موت آ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یہ فرض کیا ہے قرآن کریم نے، یہ فرض ہم کر لیتے ہیں کہ تم بڑے مضبوط اور مستحکم برجوں میں، قلعوں میں تم پناہ لے لیتے ہو، تب بھی تمہیں موت آ لے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ایک مضبوط برج بنا لو، ایک مضبوط قلعہ بنا لو تو وہاں پہ معمولاً جو انسان محفوظ رہتا ہے، خصوصاً قدیمی زمانے میں، پرانے زمانے میں وہ افراد جب قلعوں میں چلے جاتے تھے، جیسے یہودیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، خیبر میں یا دوسرے مقامات پہ ان کے قلعے تھے، تو جب انسان قلعے کے اندر چلا جاتا تھا تو اس کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ اب وہ محفوظ رہے گا، اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر وہاں پہ برج بناتے تھے، بلند ستون بناتے تھے، برج بناتے تھے، جہاں سے وہ خیال رکھتے تھے کوئی دشمن ان پہ اٹیک کرنے والا نہ ہو۔ تو اگر قرآن کریم نے اسی چیز کی تصویر کشی کی ہے کہ اگر آپ ایک قلعہ بنا لیتے ہیں، وہاں پہ آپ برج بنا لیتے ہیں، وہاں پہ آپ ہر چیز کی طرف آپ کی توجہ ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، فرمایا کہ موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ کیا وہ افراد جو قلعوں میں جنہوں نے پناہ لے لی، کیا وہ زندگی ان کی محفوظ رہی؟ کیا ان تک موت کا فرشتہ نہیں پہنچا؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان افراد کی، منافقین کی، کمزور ایمان والوں کی سوچ کیا ہے؟ اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، فتح ملتی ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کافر نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ منکر نہیں ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا، اگر ان کو کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی شکست پہنچتی ہے، مشکلات جب آتی ہیں، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ،
تو یہ جسارت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی یہ رسول خدا کا قصور ہے، نعوذ باللہ۔ البتہ یہ اس طرح کے جسور افراد، جسارت کرنے والے افراد، یہ پہلے والے انبیاء کے دور میں رہے۔ جب کوئی مشکل آتی تھی، حضرت موسیٰ کی امت، وہاں بھی قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ کہتے تھے اے موسیٰ یہ آپ کی وجہ سے ہے، جب مشکلات آتی تھیں۔ تو یہ افراد بھی اسی طرح کی جسارت کرتے ہیں، جب کوئی نعمت اور اچھائی کی خبر آتی ہے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اس کا مطلب ہے یہ ان کی توحید میں مشکل نہیں ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ جو رسول کا مقام ہے، مقام رسالت میں ان کا شک ہے۔ لہٰذا یہ منافقین جو افراد تھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک بڑی مشکل یہ رسول اللہ کا جو حقیقی مقام تھا اس کا ادراک نہیں تھا ان کو۔ رسول خدا کا مذاق اڑانا اور مسلمین کا مذاق اڑانا، بعض دفعہ ظاہر ہے وہ ظاہری طور پہ عبادت بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن رسول خدا کی اطاعت کا جو مرحلہ تھا اس پہ یہ فائز نہیں تھے۔ قرآن کریم نے جواب دیا کل من عند اللہ۔ یہاں قرآن کریم نے ان کو جواب کے قابل نہیں سمجھا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مخاطب قرار دیا جائے۔ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کل من عند اللہ، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی یہ خدا کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری اس میں دخالت ہے، اگر تمہارا نقصان ہوتا ہے تو میں وہ چاہ رہا ہوں، میرا ارادہ یہ نہیں، وہ خدا کے علم میں ساری چیزیں، سارے کام، چاہے وہ اچھائی ہے چاہے وہ برائی ہے۔ البتہ ایک یہ مرحلہ، اس کی آگے تفصیل آئے گی کہ کل من عند اللہ، لیکن اگلی آیت میں آئے گا کہ جب انسان کو اچھائی پہنچتی ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی برائی آتی ہے، جب کوئی شکست آتی ہے تو قرآن نے کہا فمن نفسک، یہ تمہاری اپنی کمزوری ہے، تمہاری اپنی وجہ سے۔ البتہ یہ دقیق تعبیریں ہیں، جب قرآن کریم نے کل کا لفظ استعمال کیا وہاں پہ من عند اللہ، وہاں پہ نہیں فرمایا کہ یہ ساری چیزیں من اللہ ہیں، من عند اللہ ہیں۔ اور جب اچھائی اور برائی کا تذکرہ کیا، اچھائی کو پروردگار عالم نے نسبت دی ہے، وہاں پہ فرمایا کہ یہ فمن اللہ، اور جب تمہیں کوئی مشکل پہنچتی ہے وہ من نفسک، وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ سارا نظام یہ علم پروردگار عالم میں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جب، یعنی ارادہ خدا سے بڑھ کر یہ نہیں ہوتا کہ خداوند عالم مثال کے طور پہ چاہ رہا ہے ایک فرد کو اچھائی پہنچے اور خدا کے ارادے کو نعوذ باللہ کوئی چیز شکست دے کر وہ اس کو انسان کو برائی پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے۔ خدا کے علم میں ہوتا ہے، خدا کے اذن سے جو کچھ ہو رہا وہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو مشکلات آتی ہیں تو اس میں قرآن نے کہا ہے اس کی اپنی جو ہے وہ کمزوری ہوتی ہے، وہاں پہ اس کا اپنا قصور ہے۔ لہٰذا فرمایا ان کو کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، اس گروہ کو کیا ہو گیا، ان افراد کو کیا ہو چکا ہے؟ تعجب کیا قرآن کریم نے، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ معارف سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ تو بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ فرد سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ قرآن نے کہا کہ اس طرح ان کی حالت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ لہٰذا کہا یہ ایسے افراد ہیں لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے کہ یہ سمجھیں ان معارف کو۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، فرمایا آپ کی طرف آپ کو جو حسنہ پہنچے، جو خوبی، جو اچھائی، جو فتح، جو رزق، جو نعمت، فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت آپ کو پہنچے، جو برائی آپ کو پہنچے، جو شکست پہنچے، جو قحط سالی پہنچے، جو مشکل پہنچے، فمن نفسک، یہ تمہارے اپنے نفس کی کمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم چاہ رہا ہے ایک گروہ جو ہے ان کو نعمتیں دی جائیں اور ایک گروہ جو ہے ان کو نعمتیں نہ دے پروردگار، ان کے حصے میں جو ہے وہ شکست لکھ دے۔ لہٰذا جہاں جہاں پہ شکست ہے قرآن کریم نے مسلمانوں کی طرف اس کی نسبت دی ہے،
ایسا نہیں ہے، ختمی مرتبات کی طرف نسبت نہیں دی، اپنی طرف نسبت نہیں دی. وہ کمزور افراد، وہ بھاگنے والے افراد، وہ شکست خوردہ افراد قرآن کریم نے ان کی طرف منسوب کیا، یہ تمہاری وجہ سے ہے. لہٰذا بعض دوسری آیات میں قرآن کریم نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ آپ زمین میں دیکھ رہے ہیں، آپ پانی میں دیکھ رہے ہیں، ہر طرح آپ ظلم دیکھ رہے ہیں، فساد دیکھ رہے ہیں، خرابی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم چاہ رہا ہے، یہ بما کسبت ایدی الناس ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارا اپنا بویا ہے جس کو تم کاٹ رہے ہو. یہ اس معاشرے کی کمزوری ہے، یہ تمہاری اپنی کمزوری ہے، تم نے کام نہیں کیا لہٰذا آج تمہارا یہ حال ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے کبھی نہیں چاہا اس طرح کے لوگوں پہ ظلم، ہزاروں افراد قتل کر دیے جائیں. پروردگار کا یہ ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جب تم جو کرنا چاہیے تمہیں نہیں کرتے، لہٰذا آج کروڑوں افراد امت مسلمہ کے وہ تماشائی بنے بیٹھے ہیں. لہٰذا پروردگار عالم نے تو نہیں چاہا کہ آپ تماشائی بنیں. لہٰذا اگر آپ ایک بیانیہ دیں، اگر آپ نکلیں ان کے لیے، آپ ان کے لیے گفتگو کریں، آپ ان کی مدد کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی تھوڑی تعداد میں افراد وہ اتنی بڑی امت اور اتنی بڑی ملت اس پہ قابض ہو جائیں. لہٰذا یہ تمہارے اپنی اس میں برائی ہے اور اپنا قصور ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. یعنی آپ جو حسن، ہم نے کہا کہ جو حسنہ، جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے، تو اس اچھائی کا ایک مصداق یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے. آپ جیسی ہستی ان کی طرف ہم نے رسول بنا کے، اپنا نمائندہ بنا کے، اپنا پیغام بر بنا کر ہم نے اس کو بھیجا ہے. لہٰذا یہ ہمارا ارادہ تو یہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے. آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت پر گواہ وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. البتہ بعض دوسرے مقامات اور بعض دوسری آیات میں فرمایا کہ پروردگار عالم ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جو مولا کائنات کی ذات ہے شیعہ سنی تفاسیر کی روشنی میں. تو آپ کی رسالت پر جو گواہ ہے وہ ذات پروردگار، وہ کافی ہے. ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ قبول نہیں کرتے تو قبول نہ کریں، اگر یہ آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کے احکامات کے سامنے نہیں جھکتے تو نہ جھکیں. لہذا پروردگار عالم اس شہادت کے لیے، اس گواہی کے لیے وہ کافی ہے. پروردگارہ تجھ کو ختمی مرتبت کی عزت کا اور عظمت کا واسطہ جو احکامات ان کے فرامین، جو ان کے معارف ہم تک پہنچے، ہمیں ان کے سامنے جھکنے کی توفیق دے. اور جو خصوصی طور پہ امت کے مسائل ہیں، امت سازی کے مسائل ہیں، معاشرہ سازی کے مسائل ہیں، اتحاد امت کے مسائل ہیں، پروردگارہ اور دشمن سے مقابلے کے جو احکامات ہیں، خصوصی طور پر آج کے دور میں امت مسلمہ جن مشکلات سے گزر رہی ہے، پروردگارہ ہمیں ان چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے صحیح انداز میں نمٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.